اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نہ کسارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم عزیزان محترم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی دی ہوئی توفیق کے صدقے سے ہم اس مقدس مقام پر اس وقت اکٹھا ہوئے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کو بات آپ کے مائنڈ کو ٹچ کرے، آپ کو اچھی لگے تو آپ نے ادھر ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغوں میں آپ کا نام آج ہی آپ کا نام لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جس محفل میں 100 بار سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اس محفل والوں کو بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ 100 حج کا ثواب عنایت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم خاصا دی گل آما گئے نہیں مناسب کرنی تے دودھ دی کھیر پکا محمد تے کتیاں اگے چرنی۔ عزیزان محترم یہ خاصانے خاص کی محفل ہے، اس میں وہی آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، جنہوں نے نرم گرم بستر کی پرواہ نہیں کی، نیند کی پرواہ نہیں کی، گھر بار کی پرواہ نہیں کی، صرف ایک چیز کی پرواہ کی ہے، یہ سبھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تلاش کرنے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جھولیاں بھرنے آئے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہماری محفل سے کوئی بھی خالی جھولی نہیں جاتا۔ 27 سال ہو گئے، 27 سال ہو گئے، جان دو دفعہ کرو، 27 سال ہو گئے ہمیں یہاں حاضری دیتے اور اعلان کرتے ہوئے کہ اگر کسی کو درد ہو رہی ہے تو ہم اس وقت تک یہاں سے جاتے نہیں جب تک درد ختم نہیں ہو جاتی۔ تو عزیزان محترم ہماری دعا میں شامل ہونے والے 80% لوگ حج کی سعادت حاصل کر کے آ چکے ہیں، 80% عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آ چکے ہیں۔ عزیزان محترم یہاں لوگ خالی جھولیاں آتے ہیں، یہاں لوگ خالی جھولیاں آتے ہیں اور جھولیاں بھر کر لے کر جاتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے تسبیح پھیری دل نہ پھریا تکی لینے تسبیح پڑھ کے ہوں علم تے پڑھیا ادب نہ سکھیا تکی لینے علم نو پڑھ کے ہوں تے چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا تکی لینے چلیاں وڑ کے ہوں تے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں تے پاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہوں۔ عزیزان محترم جاگ آپ کو لگے گی انشاءاللہ، آج کوئی بھی خالی جھولی نہیں جائے گا، لیکن بات دراصل یہ ہے اگر کوئی بھی کام توجہ سے کیا جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اگر توجہ کسی اور توجہ موبائل کی طرف ہو، دکان پر بیٹھے ہوں تو گاہک آگے چلا جاتا ہے۔ عزیزان محترم توجہ سے ہماری محفل کی اسپیشلسٹی یہ ہے کہ ہماری محفل میں طرح طرح کی خوشبوئیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور ہماری دعا میں خوشبو تیز ہو جاتی ہے،
جب خوشبو تیز ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا جن کی محفل ہے وہ محفل میں تشریف فرمائے، جنہوں نے آپ کی دعا کو قبول کرانا ہے وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت جو جی چاہے مانگ لیجئے گا۔ یہ بہت بڑا راز آپ پہ کھول رہا ہوں اور خوشبوئیں آنے شروع ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، دا لاسٹ میسج آف اللہ، دا قرآن کریم فرقان مجید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کا ذکر ہی دلوں کو سکون نصیب کرتا ہے۔ ہم سب سے پہلے اللہ کے ذکر کو بلند کریں گے، اس کے بعد محفل کو شروع کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، مل کے پڑھنا ہے۔ آپ نے اس طرح ذکر کرنا ہے کہ فرشتے بھی حیران ہو جائیں، یہ دیوانے کہاں سے آ گئے؟ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں لیکن یہ دیوانے کہاں سے آ گئے؟ اور اس طرح ذکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ذکر کرنا ہے، دنیا کو سنانے کے لیے نہیں کہ ہم نے محفل لگائی ہوئی ہے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نہیں، اپنے دل سے اندر سے آواز نکلنی چاہیے۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم السمیع العلیم من الشیطان من الشیطان الرجیم، الرجیم، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، الرحیم۔ اللہ 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ The last message of Allah, the Holy Quran، قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ببتغوا علیہ الوسیلتی، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے تلاش کرو۔ وسیلے کیا ہیں؟ انہوں اتباع، وسیلے کیا ہیں؟ وسیلے انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا، انہوں نے اپنے دین کی تبلیغ کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی اللہ کے ولیوں کے ذمے لگا دی، اور ہمارے سنیوں پر الزام ہے کہ سنی شرک کرتے ہیں۔ کتنے بندے کھڑے ہو
اپنے ایمان کو حاضر ناظر جان کے یہ مجھے جواب چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو خدا تسلیم نہیں کرتے۔ استاد جی حضرت مجدد الف ثانی اگر وہ کٹر سنی تھے، انہوں نے اکبر کو سجدہ نہیں کیا، لیکن اس کے چمچے چانٹوں نے اکبر کو سجدہ کر دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ سنی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ یہ جاہل لوگ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر چراغاں حرام ہے، اگر چراغاں حرام ہے تو گھروں میں کیوں چراغاں کرتے ہو؟ گھروں میں لائٹنگ کیوں کرتے ہو؟ عزیزان محترم، شادیوں پر چراغاں لائٹنگ کیوں کرتے ہو؟ محافل کیوں سجاتے ہو؟ اور ہمیں ڈراتے ہو دوزخ سے۔ میں بے خوف روز حشر جنت میں گھس جاؤں گا۔ ذرا غور سے، توجہ سے، میں بروز حشر بے خوف جنت میں گھس جاؤں گا، کیونکہ یہ تو میرے باپ کا گھر ہے۔ ساڈے باپ کا گھر ہے نا جی، آدم علیہ السلام کا گھر ہے نا۔ سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک عورت فوت ہو گئی، ایک کفن چور، اس کا کام تھا کفن چوری کرنا۔ اس نے قبر پر جا کے فاتحہ پڑھی، رات کو قبر کھودی اور کفن اتارنے لگا۔ اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے بخشے ہوئے آدمی، تو بخشی عورت کا کفن کیوں اتار رہا ہے؟ اس سے ثابت ہوا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون مویا کو بو دیے ایتھے ہزاراں لوگ لکھاں لوگ آتے نے تو چولیاں پار کے لے کے جاندے نے۔ عزیزان محترم، ایک بخشا ہوا آدمی ایک بخشی عورت کا کفن اتارنے کیوں آ گیا؟ اس نے کہا میں تو گناہ گار ہوں، کفن چور ہوں۔ اس عورت نے فرمایا، او میاں، جتنے بندے میرے جنازے میں شامل تھے اللہ تعالیٰ نے سبھی کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، ذرا اونچا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا میرے مولا، جنہوں نے سبحان اللہ کہہ دیا ان پہ جنت واجب فرما دے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہمیں 27 سال ہو گئے حضور داتا سرکار کی شان میں حاضری دیتے ہوئے شان میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک انگریز الیگزینڈر، اس کا نام تھا، فلاسفر تھا۔ ہر دفعہ یہ بیان کرنا لازمی سمجھتا ہوں تاکہ مخالفوں کے منہ بند ہو جائیں۔ فلاسفی جو ہوتا ہے وہ ہر نکتہ سمجھتا ہے۔ اس نے تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک کا مطالعہ کیا۔ جب مطالعہ کیا تو قرآن پاک پہ ایک جگہ پہ اس کا ذہن اڑ گیا۔ اس نے جب پڑھا تخت بلقیس 80 فٹ گز، 80 گز لمبا، 80 گز چوڑا، آصف برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، اس کی عقل۔ لیکن جو
इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दे, नामुमकिन को मुमकिन बना दे, उसको अल्लाह ताला का वली कहा जाता है। सुबहान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, ये पलक झपकने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने कैसे पेश हो गया, तो वो इधर रायवंड आ गया। आप आलमे दीन हैं, मुझे बताइएगा ये नामुमकिन चीज़ मुमकिन कैसे हो गई। उन्होंने कहा यार हम जवाब ढूंढते हैं, आप ऐसे करें बाजी मस्जिद घूम के आएँ, मीनारे पाकिस्तान देख के आएँ। जब किसी के पास कुछ चीज़ नहीं होती वो टाल मटोल करता है, आप घूम के आए, फिर आपको जवाब तलाश करके देते हैं। जब वो दाता दरबार के सामने से गुजरा, उसको अजीब किस्म की खुशबू आई। जो पुराने महफिल में आने वाले हैं वो खुशबुएँ सूंघते रहते हैं, अभी खुशबुओं के लिए तैयार हो जाएं। अजीज़ान मोहतरम, उसने कहा तांगा रोको, तांगा रोको, तांगा रोका। उसने कहा मैंने अंदर जाना है। अंदर क्यों जाना है? उसने कहा मैंने अंदर जाना है और लाजमी जाना है, क्योंकि ये खुशबू मैंने सारी ज़िंदगी कहीं भी नहीं सूंघी जो यहाँ से आई है। और पहले बंदे दी यारी यारो, जिवें दुकान लुहारा ते कपड़े पावें कुंज कुंज बहिए ते चिणगा आउण हज़ारां, ते चंगे बंदे दी यारी यारो, जिवें दुकान अटारा लइए दइए पावें कुछ ना ते बुल्ले आउण हज़ारां। अच्छा भी जिनको खुशबू आ रही है हाथ खड़े करें। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस खुशबू के सदके से आपको जन्नत की खुशबू वाजिब कर दे। अजीज़ान मोहतरम, अंदर आ गया। इधर एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे, कम हेयर, उसकी बोली में बुलाया, इधर आओ। 100 कोस पे बोली तब्दील हो जाती है। हमारे बसीरपुर की, दीपालपुर की, उकाड़े की बोली कुछ और है, लाहौर की बोली कुछ और है, आगे चले जाए बोली बदलती जाएगी। उसकी बोली में बुलाया, कम यार इधर आओ, हाँ भी ठंडा पीना है गर्म पीना है। उसने कहा मैंने तो चाय पीनी है। उन बुजुर्गों ने निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। उन बुजुर्गों ने इस तरह हाथ पीछे किया, जब हाथ आ गया तो गर्मा गर्म चाय का कप सामने था। सुबहान अल्लाह। उसने चाय का कप देखा, बेहोश हो गया। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए। जब उसे होश आई तो उसके साथी आए, उन्होंने आके उठाया, उठ तू ऐसे कैसे पड़ा है। जब उसे होश आई उसने कहा आओ चलें। उसने कहा कहाँ जाना है? मैं पहुँच गया हूँ जिस मंजिल पे पहुँचना था। ये चाय मेरे किचन की चाय है, ये कप मेरे किचन का इंग्लैंड का कप है जो इधर आ गया है। जो ये तो तकदीरें बदलने वाले हस्ती हैं। अजीज़ान मोहतरम, मुझे 27 साल हो गए, 27 साल हो गए। मैं कोई पागल नहीं या दीवाना नहीं, लेकिन यहाँ से जो मिलता है खुदा पाक की कसम वो किसी जगह और से नहीं मिलता। जरा सिद्के दिल से मांगा तो करें। और अजीज़ान मोहतरम, 27 साल में कभी मेरे सर को दर्द नहीं हुई, कभी मुझे बुखार नहीं आया और कभी मैं बीमार नहीं हुआ। जो पुराने आने वाले हैं वो देख रहे हैं, हर जुमेरात को
11 بجے یہاں ضرور محفل سجتی ہے. 27 سالوں میں 15 چھٹیاں ملی ہیں. یہاں سے چھٹی نہیں ملتی. جن کو ان کا عشق حاصل ہو جاتا ہے اسے چھٹی نہیں ملتی. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. سبحان میری اللہ. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عشق کا سبق یاد کرا دے اور یہ سبق پڑھتے پڑھتے آپ جنت میں داخل ہو جائیں. عزیزان محترم، اب تقریر چاہوں تو ساری رات ہی کر سکتا ہوں، لیکن آج کل کے لوگ ذرا عجیب قسم کے لوگ ہیں، سول قسم کی طبیعت پاتے ہیں اور جلدی جلدی آدھے لوگ دیکھ کے یہاں کیا ہو رہا ہے چلے جاتے ہیں، لیکن جن کو پتہ ہے وہ جاتے نہیں، وہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں. اور عزیزان محترم، وقت دعا ہے. الدعاء مخل عبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے. ہماری دعا میں خوشبوئیں تیز ہو جائیں گی، کالی کملی والے تشریف فرما ہو جائیں گے. اور جن کو جلدی ہے چلے جائیں گے. جلدی والے بندے مجھے بالکل پسند نہیں. اور یہ جو دھیمی دھیمی خوشبو آ رہی ہے یہ تیز ہو جائے گی. اور آپ نے ایک کام کرنا، اول آخر 5 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ علم شریف، 3 دفعہ قول شریف پڑھ کے میرے ملک کرنا ہے.